بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو نصف کی اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر مردار کو، ودم خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، وما اہل به لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ پیش کیا جائے اسے بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑا کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے اوپر مردار، سور کا گوشت، خون وغیرہ ہی حرام ہے۔ اسی طرح سے وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ چیزیں بھی جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، جو غیر اللہ کے نام پہ پیش کیا جائے، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ آج دیکھیے کہ دیوالی کا ماحول چل رہا ہے، عام طور پہ دیوالی کے مٹھائی کے بارے میں سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ وہ مٹھائی کھانا جائز ہے یا نہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ ہم جس سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے بیچ غیر مسلم بھی ہیں۔ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جہاں مالک غیر مسلم ہیں اور کام کرنے والے مسلم ہیں۔ دیوالی کے موقع سے انہیں دیوالی کی مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں، اس کا استعمال کرنے کے بارے میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس دیوالی کے مٹھائی کے بارے میں علماء کرام کے درمیان مختلف رائے اختلاف ہے۔ بنیادی طور پر غیر مسلم اگر جنرل دعوت دے رہا ہے، بہت ساری ایسی روایتیں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوت کو قبول کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی دعوت میں گئے ہیں، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر غیر مسلم کسی تہوار کے موقع سے آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ ایسی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے، چونکہ تہوار کے موقع سے وہ لوگ اپنے مذہب کے مطابق پوجا وغیرہ کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے سامنے جاتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان کے تہوار کے موقع سے ان کی خوشی میں شریک ہونا جائز نہیں، ورنہ اگر جنرل وہ کبھی دعوت دے عام دنوں کے اندر تو آپ ان کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ دیوالی کی مٹھائی کا کیا حکم ہے؟ دیوالی کی مٹھائی ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی کمپنی دیوالی کی وہ مٹھائی آپ کو دے رہے ہیں جو غیر اللہ کے نام پہ غیر اللہ کے نام پہ چڑھایا ہوا ہے، یعنی وہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے ساری مٹھائیوں کو رکھتا ہے اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق اسے تبرک سمجھتا ہے اور پھر ان مٹھائیوں کو تقسیم کرتا ہے اپنے بیچ، غیروں کے بیچ، اگر ایسی مٹھائیاں جسے آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے چڑھایا ہے، ان مٹھائیوں کا اپنا پوجا کیا ہے، اگر اس طرح کی مٹھائی دے رہا ہے تو وہ تو مطلق حرام ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اس کی حرمت میں کسی بھی علماء کے اختلاف نہیں، وہ حرام ہے بالکل، چونکہ قرآن نے کہہ دیا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ پیش کیا جائے وہ حرام ہے، چاہے وہ مٹھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور چیز کی شکل میں ہو، وہ حرام ہے، وہ تو آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو بھی لے رہا ہے تو وہ سمجھے، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں کام کر رہے ہیں، کسی دکان سے لے کر دکان سے آپ کو دے دیا اور آپ کو یقین ہے کہ یہ مٹھائی جو مجھے وہ دے رہا ہے پوجا کی نہیں ہے، چڑھاوے کا نہیں ہے، تو ایسی مٹھائی کے بارے میں بعض علماء کی رائے ہے اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی بچنا زیادہ بہتر، افضل اور اولیٰ ہے، چونکہ اس کا مقصد ہی ہے دیوالی کی تہوار کی خوشی میں مٹھائیوں کو تقسیم کرنا۔ تو جو غیر اللہ کے نام پہ چڑھایا ہوا ہے وہ تو مطلق حرام ہے، لیکن اگر وہ بغیر چڑھایا ہوا بھی دے رہا ہے اس سے بھی بچنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے، اگر دیوالی کی شیرنیاں یا مٹھائیاں یا اور کپڑے یا اور جو کچھ بھی دیتے ہیں، اگر وہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے پوجا کیا ہوا، چڑھاوا چڑھایا ہوا ہے، اس کا لینا مطلق حرام ہے۔ اب اگر چڑھاوا چڑھایا ہوا ہے جو بازار سے، دکان سے، کہیں سے لے کے آپ کو خرید کے دے سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے لے سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی اگر بچا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔